ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب بات کر لیتے ہیں کرکٹ پر, کیونکہ کل ایک بہت بڑا میچ تھا پاکستان ورسز نیوزی لینڈ. اور جب نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 402 رن کا ایک دیو ہیکل قسم کا ٹارگٹ سیٹ کیا پاکستان کے لیے, تو میں نے خود بذاتے کرکٹ فین ہونے کی حیثیت سے میں نے ٹی وی بند کر دیا. میں نے کہا شاید اب یہ میچ ہم ہار چکے ہیں اور یہیں ہمارا سلسلہ جو ہے وہ سیمی فائنلز کی جو امید ہے وہ دم توڑ جائے گی, کیونکہ 402 رن چیز کرنا, جو کہ پاکستان نے 345 رنز بھی چیز کیے تھے, لیکن بہرحال یہ ایک بہت اپ سیٹنگ اور بہت بڑا ٹوٹل تھا. لیکن جس طرح ہمارے فخر زمان صاحب نے پرفارم کیا ہے, میرے خیال سے پوری قوم کے اس وقت وہ ہیرو ہیں. اور کل کا میچ یقیناً اس ایک شخص کے سر جاتا ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی فرنٹ فٹ پر آ کر, اور جس طرح فرنٹ لائن پر انہوں نے پرفارم کیا, 126 رنز کی ناقابل شکست اننگز انہوں نے کھیلی ہے, اور ساتھ ساتھ بھرپور ساتھ دیا. بابر اعظم نے 66 رن بنائے, اور یہاں انہوں نے اس پرفارمنس کے بعد جو رویندرا تھے ان کے جو 108 رن تھے, جو کہ بڑی اچھی پرفارمنس میں آج کل دے رہے ہیں, اس کو بھی انہوں نے اوور شیڈو کر دیا. لیکن بہرحال جی ایک بہت شاندار فتح تھی. 25 اوورز میں لگ بھگ 200 سے زائد رن ہم نے بنا لیے تھے, اور بارش ہو گئی. ڈی ایل رول کے مطابق ہم نے جو ہے یہ میچ جیتا, 21 رن سے یہ میچ جیتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر شہزاد سراج خان, کرکٹ ایکسپرٹ ہیں. شہزاد کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. شہزاد کل کے میچ کی بڑا دل خوش ہے یقیناً. میں نے تو جب ٹی وی بند کر دیا اور اس کے بعد جب میں نے 1 گھنٹے کے بعد ٹی وی کھولا تو سچویشن ہی بدل چکی تھی. میچ فخر زمان لے چکے تھے, اور انبیٹیبل ماشاءاللہ انہوں نے یہ 126 رنز بنائے. کیا کہیں گے؟ بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ. پاکستان نے جس طرح کل کھیلا, ونڈرفل. مطلب پاکستان اس پورے ورلڈ کپ میں پاکستان بہت عجیب و غریب کھیلا. مطلب سری لنکا پہ چیز کر گیا, انڈیا سے بیٹنگ وکٹ پہ نارمل رن بنایا, پھر ساؤتھ افریقہ جو ٹیم کسی کے پکڑ میں نہیں آ رہی تھی, پاکستان نے اس کو ایسا پکڑا کہ آخری 10 اوور میں 1-2 رن بنانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. کل کا جو سکور تھا 400 رن. بارش ہوئی, کنڈیشنز بہت ایسی تھی کہ پاکستان 400 رن تو امپاسبل کسی بھی ٹیم کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ. جس طرح فخر نے کل کھیلا, اور اگر یہ پورا کنٹینیو بھی کرتے نا, تو میرے خیال میں تو کہہ رہا تھا ڈبل سینچری بناتے ہو, بابر سینچری بناتے ہو, پاکستان شاید 1-2 اوور پہلے یہ کر دیتا, میچ ختم کر دیتا. جس طرح انہوں نے چھکے مارے کل سے میں دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا, فخر, بابر اعظم اور پاکستان, یہ 3 چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اچھا, کل بابر اعظم اور فخر کی ایک ویڈیو میسج بھی آتا ہے جس پہ انہوں نے ڈسکشن کی, اور پی سی بی نے اس کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ بھی ڈالا. اگر ہم بات کریں بابر اعظم کی کیپٹنسی اور پھر فخر کا جو ساتھ تھا, بابر کہہ رہے تھے کہیں نہ کہیں, میں فخر کو کہہ رہا تھا کہ اگر 1 اوور میں چھکا مار لیا تو اب احتیاط سے کھیلنا, ٹھیک ہے, لوز شاٹ نہیں کھیلو, لوز بال کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں 9 رنز ایٹ دی اوور ایوریج چاہیے, اور اگر 2 چوکے بھی آ جاتے ہیں, چھکے بھی آ جاتے ہیں, تو ہمیں زیادہ تیز کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھا بھی رہا تھا, لیکن پھر بھی میں کہہ رہا تھا کہ اپنا گیم کھیلو. یہ کتنا ضروری ہے کہ جو بھی پلیئر آتا ہے, ہمیں پہلے کے میچز میں ڈر دکھائی دیا بیٹنگ میں, ڈر کے کھیلے, وکٹس تھیں. کل جو خوف کا ایلیمنٹ تھا وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. فخر نے لوز شاٹس بھی کھیلے, مگر الحمدللہ وہ باؤنڈری تک پہنچے. یہ جو ڈر ہے اس کو کس طرح بہتر بنانے کی ضرورت ہے سراج؟ دیکھیں, کسی بھی کپتان کے لیے سب سے جو زبردست چیز ہوتی ہے ان کے لیے میچ ونر. اور بابر اعظم خوش اس لیے, ایک تو کرٹیسائز بھی بہت ہو رہی, پاکستانی ٹیم سلو اور بیٹنگ وکٹ تھی. بالکل. اور فخر نے پہلے بھی اس طرح, جس نے ایک ڈبل سینچری ماری ہوئی ہے, جو ان کا سٹانس تھا. اب 400 رن بننے کے بعد تو, اور عبداللہ شفیق کی بھی وکٹ چلی گئی. بالکل, ہاں, پہلی 6 رنز پہ, جی 6-7 رن پہ, تو اس کے بعد کچھ تھا نہیں ایسا. اس کے بعد اگر 300 بھی ہوتا تو بندہ سنگل ڈبل کر لے, لیکن 400 میں جس طرح ایکسلریٹ کیا اور 11 چھکے, وہ پورا ہی کمپلیکشن چینج کر. اب نیوزی لینڈ کی ٹیم بیٹنگ تو بہت اچھی کر لی, لیکن وہ بالر میں جو اسپنر ہے اس کو مارے. مطلب پہلی بار میں نے لائف میں دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور پاکستان اس رول پہ آگے چل رہا ہے. ہاں بالکل, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اچھا سراج, شہزاد, میں اگر بات کروں کل بالنگ کی, پاکستانی بالنگ کی, ہم نے تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ دیکھا کہ پاکستانی بالرز کوئی خاص پرفارمنس نہیں دے پائے. جس طرح ہماری جو سوئنگ ہے وہ بھی ہمیں اتنی نہیں ملی, ہمارے جو اسپنرز تھے وہ بھی پرفارم نہیں کر پائے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ بھی اب بات ہو رہی ہے کہ نسیم شاہ کا جو ایک ایکس فیکٹر تھا کہ نسیم شاہ ہیں ٹیم میں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمبینیشن اسی وجہ سے خراب ہوا ہے کہ نسیم شاہ کی انجری ہوئی, وہ نہیں کھیل پائے؟ دیکھیں, نسیم شاہ نہیں کھیل پائے, تیز ہیں, زبردست آؤٹ سوئنگ بڑی اچھی کرتے ہیں, سوئنگ بھی, تو ایک فیکٹر تو ہے. لیکن ایکچولی پرابلم پتہ ہے کہاں رہا ہے؟ ابھی بھی شاہین آفریدی دیکھا جائے 16 وکٹ کے ساتھ لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہیں. ایکچولی پاکستانی شاہین آفریدی وغیرہ شروع میں آؤٹ کرتے تھے,
اب یہ اینڈ میں آؤٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ اینڈ میں کریں. اگر یہیں شاہین آفریدی شروع میں 1-2 آؤٹ کر دے 50 پہ, آئی تھنک ٹوٹل بھی نیچے آ جائے. ہاں تو, اور وہ حسن رلی ہے وہ بھی اتنی پرفارمنس نہیں کر رہے ہیں. حارث رؤف تیز تو کر رہے ہیں لیکن جس لینتھ پہ بال کر رہے ہیں نا وہ ایشو ہے, رنز بہت پڑ رہے ہیں. ہاں وہ تو اس لیے پاکستان کی, لیکن کل حسن علی کو بٹھا کے کھلایا اور اسامہ میر کو بٹھایا. اگر آپ اسامہ میر کو کھلاتے, اسپن وہ لڑکا بہت اچھی کرتا ہے, لیکن اب پاکستان کے سامنے اب انگلینڈ کا میچ ہے. اب سری لنکا دیکھ کچھ سینیریو ایسا ہے کہ اگر نیوزی لینڈ سری لنکا کو 1 رن سے بھی ہراتا ہے تو پاکستان کو 130 رن سے جیتنا پڑے گا, تب ایوریج کے اوپر ہے. یا تو وہ ہرائے اور پاکستان انگلینڈ کو وہ, یعنی اگر سری لنکا وہاں ہراتا ہے تو پھر چانس ہے یہاں پاکستان کو انگلینڈ کو ہرانا ہے, اور لیکن اگر نیوزی لینڈ جیت جاتا ہے اگینسٹ سری لنکا تو پھر پاکستان کو 130 رن سے جیتنا ہوگا. ہاں تو سینیریو کچھ ایسا ہے کیونکہ انہوں نے 400 رن کیے, یا تو پاکستان وہ چیز کرنے چلا جاتا, لیکن اب کیونکہ بیچ مجدار میں پاکستانی پھنسا. لیکن کل جس طرح کھیلا ہے, اور 2 دن پہلے اے بی ڈی ویلیئر ساؤتھ افریقہ کے سابق گریٹ کپتان اور بیٹسمین, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ سے سیمی فائنل اور پاکستان انڈیا, اور پاکستان ساؤتھ افریقہ کا فائنل. تو ان کی ٹویٹ پہلے تو لوگوں نے بڑا 2-3 دن پہلے اگر مجھ سے بھی کوئی پوچھتا تو پھر میں بھی بولتا یار یہ تو سیمی فائنل میں نہیں, لیکن کل کے میچ کے بعد ان کے ٹویٹ نا بڑی اہمیت کے حامل ہے. اور انڈین میڈیا میں کل سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا صرف بابر اعظم فخر سے شروع کرتے ہیں اور پاکستان پہ ختم. اچھا کل سے ہم دیکھتے ہیں پچھلے ورلڈ کپ میں بھی, انفیکٹ T20 ورلڈ کپ میں آپ کو یاد ہوگا جب ایسی ہی سچویشن تھی کہ پاکستان شروع کے 1-2 میچ جیتا, پھر درمیان میں ہارتا چلا گیا اور پھر اس کے بعد سیمی فائنل تک پہنچ گیا تھا. ہر بار یہی ہوتا ہے. 92 میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان جیتا, پول میچز میں پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی لیکن پاکستان کا ایک ٹیمپو بن گیا اور ورلڈ کپ لے کے آ گیا. قدرت کا نظام بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے, ایک ٹرمینالوجی کی جی اللہ پاک کا جو نظام ہے وہ لاٹھی جو ہے نا اب ہمیں حرکت میں دکھائی دے رہی ہے. جس طرح کی سچویشن بنتی جا رہی ہیں, ٹیمز جو ہم چاہتے تھے وہ ہارتی چلی جا رہی ہیں, جس طرح پاکستان ہم چاہتے تھے کہ پرفارم کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اس ٹرینڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں, یہ جو اب ٹرینڈ ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ تو ہر ورلڈ کپ میں 92 ڈسکس ہوتا ہے. 92 میں بھی میں آپ کو بتا دوں انگلینڈ سے 79 میں جو آؤٹ ہوئی, بارش ہوئی, نیوزی لینڈ کا میچ کو ہرانا تھا. اس میچ میں انضمام الحق کی پرفارمنس, ہاں انضمام الحق پول میچ میں ہمارا نیوزی لینڈ انبیٹن چل رہی تھی. بالکل صحیح. تو ایکچولی کپتان کی اپروچ ہوتی ہے. اب بابر اعظم کے پاس تو یہی 14-15 ہیں, انہی کو یوز کرنا ہے. فخر نے جو کل کھیلا ورلڈ کپ میں, اتنی آؤٹ سٹینڈنگ اننگ اور 400 رن جب آپ پہ لگے ہوں, بالکل ایسی ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دیتی. مطلب 11 چھکے, ہاں 1975 سے لے کے اب تک جتنے ورلڈ کپ ہیں, اور اگر آپ پہ 400 رن لگے اور جس طرح فخر گیا تو یہ 400 رن بھی کل لیتے. ظاہر ہم 25 اوور میں ہم نے 200 کر لیے تھے تو آئی تھنک ہم 48-49 اوور میں اسے کمپلیٹ بھی کر سکتے تھے. ایگزیکٹلی, مطلب شاید اس سے پہلے ہی کرتے. بابر اعظم نے بڑی زبردست کپتانی کی, اور پھر بابر اعظم کی بیٹنگ بڑی آؤٹ سٹینڈنگ تھی. وہ اس طرح وہ کھڑے ہوئے تھے, جب ان کے سٹوکس بھی آپ دیکھیں بہت آؤٹ سٹینڈنگ انہوں نے کھیلا. مین جو 11 چھکے 84 بال پہ 125 رن, وہ تو الگ ہی چیز تھی بالکل. 25 اوور میں 200 اگر آج بھی آپ سوچیں تو بڑی امپاسبل لگتا ہے, وہ بھی پاکستان کی طرف. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں نے اپنا ٹی وی بند کر دیا, میں نے کہا یہ 400 رن پاکستان نے اتفاقاً 345 بڑی مشکل سے ہم نے چیز کیے تھے اگینسٹ آئی تھنک سری لنکا. آئی تھنک سری لنکا کے میچ میں 345 رن کا ٹارگیٹ دیا تھا پاکستان. تو اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ یہ بڑا مشکل دکھائی دیتا تھا ہمیں کہ ہم اس کو پتہ نہیں چیز کر پائیں گے نہیں کرے گا, امپاسبل سی بات لگتی تھی. لیکن کچھ اللہ پاک نے ساتھ دیا, جو کہ بارش کا سلسلہ ایسا بن گیا, کچھ ہماری تیز بیٹنگ تھی. آنے والا جو میچ ہے انگلینڈ کا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کو کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہے, جیتنا بہت ضروری ہے. دوسری طرف اگر انگلش ٹیم کی بات کریں تو میرے خیال سے پرفارمنس بہت ڈاؤن ہے, مورال بھی ڈاؤن ہے. کل بھی درمیان میں لگا کہ بیٹنگ شاید چیز کر لے گی لیکن پھر وہ ناکام رہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم میں آج اس وقت بھی اگر میں پلینگ 11 دیکھوں, بینچ دیکھوں, تو مجھے وہاں پہ کوئی پلیئر ایسا لگتا نہیں ہے کہ جو ایوریج یا گڈ بھی ہو. سبھی ایکسلنٹ ہے, سب کا ٹریک ریکارڈ آؤٹ سٹینڈنگ ہے, لیکن وہ نہیں چل پا رہے. ان کی کچھ قسمت ایسی 2015 کا ورلڈ کپ تھا وہ نہیں چلے. میکلم کوچ بنے, انہوں نے ان کے اندر ایک چیز انسرٹ کیا کہ ڈو اینڈ ڈائی کرنا ہے. اب انگلینڈ کے بعد ایک ہی موقع ہے کہ کچھ اچھا ہی کر جائے, لیکن اس سے پہلے نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا ہے. کیونکہ سری لنکا کی ٹیم انڈیا سے 2 مرتبہ ایشیا کپ میں, اور اس میں بھی بالکل وہ. ویسے یہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اچھا ہے کہ نیوزی لینڈ سری لنکا کا میچ پہلے ہو رہا ہے
کیونکہ ہمیں پتہ چل جائے گا پاکستانی ٹیم کو کہ ہم نے کس پیس سے کھیلنا ہے، کس طرح کھیلنا ہے. اگر نیوزی لینڈ جیت جاتا ہے تو بھی ہمیں پتا ہوگا، اگر سری لنکا جیت جاتا تو بھی ہمیں پتا ہوگا. بالکل پاکستان کے ساتھ تو میں کہتا ہوں لک پہ چل رہا ہے. یہ لوگوں نے ورلڈ کپ کے شروع میں اللہ کہا پاک تھا کا ساتھ ہے پوری طرح. ہاں مطلب وہ مالک کا بڑا کرم ہے کہ اس طرح پاکستان اب وننگ ٹریک، مطلب پاکستان وننگ ٹریک پہ ہے کہ دہشت گرد کے بعد پاکستان کو چاہیے کہ انگلینڈ کے خلاف میچ میں فل اسٹرینتھ سے کھیلے. ٹھیک ہے، جس طرح فخر نے بیٹنگ کی اسی طرح کرے. بالکل ایک اچھا ٹارگٹ دے. کلکتہ میں میچ ہے، کولکتہ میں میچ ہے، گراؤنڈ ایسا ہے کہ بیٹنگ وکٹ ہی ہوتی ہے. اب دیکھتے کیا ہوتا ہے. شہزاد بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. شہزاد سراج خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنا آخری پول میچ انگلینڈ کو ایک بڑے مارجن سے ہرا کر سیمی فائنل کی دوڑ کا حصہ بنے گا. اسی دعا کے ساتھ پورے پاکستانی